السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ الغاشیہ. یہ سورت 26 آیتوں پر مشتمل ہے. چونکہ یہ سورت مکی ہے اس لیے عقائد پر بحث ہوگی، اور عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ ہے آخرت کا یقین، آخرت کی نعمتوں کا یقین اور آخرت کی سزاؤں کا یقین. اس صورت میں ان تین باتوں پر گفتگو کی گئی. اخلاص جو ہمارے پاس ناپید ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اتنا بھی آسان ہے. کسی عمل کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، کسی اور مقصد کو اس سے الگ کر دینا، یہ اخلاص ہے. آپ کا یہاں جمع ہونا اور قرآن سننا اس لیے کہ آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے اور آپ کو اس پر اجر مل جائے، اسی کا نام اخلاص ہے. اور جو عمل اخلاص سے ہوتا ہے اس پر ثواب کی امید رکھنا مستحب اور مسنون ہے. اور جب بندہ کوئی عمل ثواب کی نیت، ثواب کے ارادے، ثواب کی امید سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم نہیں کرتا. اس لیے آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اس درس قرآن میں شرکت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے لیے یہ کتاب سن کر عمل کرنا ہے اور اس پر ہمیں اللہ کی رضا کا حصول ہے، یعنی ہمیں اللہ مل جائے گی. سورہ غاشیہ کا نام ہے غاشیہ. غاشیہ غین شین یہ ہے. غشی اردو میں استعمال ہے. غشی کسے کہتے ہیں؟ ایک بیماری ہے غشی. جب کسی آدمی پر وہ بیماری طاری ہو جاتی ہے تو اس کا سارا جسم اس کے قبضے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غشی. اسے جنون آ گیا، مرگی آ گئی. ایسی ایک بیماری کا نام غشی بھی ہے. آدمی کو غشی آ گئی یعنی بے ہوش ہو کے پڑ گیا. ایک آدمی کو آئی تو غشی، اور وہ کیفیت ساری دنیا کو آ گئی تو غاشیہ. ایک آدمی پڑا ہوا ہے، سب پانی کے چھینکے دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی پانی کا چھینکا دینے والا دستیاب نہیں ہوگا. اس موسم کا جو وقت ہوگا اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے. اس سورت کا عنوان ہے سورت الغاشیہ. هل اتاك حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو بات پہنچی غاشیہ کی؟ اگر نہیں پہنچی ہے تو اب وقت ہو گیا پہنچنے کا. سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے. حل کے معنی کیا، اور عطا کا آپ تک آئی، حدیث معنی بات، اور غاشیہ معنی ڈھانپنے والی. غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، یہ سوال ہے. اور جب سوال کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا جواب اہم ہوتا ہے. صرف جواب دے دیا جائے بجائے جواب دے دینے کے سوال کر کے جواب دینے میں اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. تو پہلے سوال کیا رب کریم نے، حل عطا، کیا آپ تک پہنچی حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی بات، یعنی وہ واقعہ جو سب کو ڈھانپ لینے والا ہے، جس کا نام قیامت ہے. اس کا نام غاشیہ بھی ہے، اس کا نام قیامت بھی ہے، اس کا نام یوم المحشر بھی ہے، اس کا نام یوم الحسرت بھی ہے، اس کا نام یوم الدین بھی ہے. وہ دن کسی کو چھوڑے گا نہیں، ہر ایک کو اس میں جمع ہونا ہے. ہر نیک و بد اور امیر اور غریب، شہری اور دیہاتی، جاہل اور جاننے والا جانکار، کوئی بچ نہیں سکتا. ہر ایک کو وہ پہنچنے والی ہے. آپ کو اس محیط عام واقعات کی خبر پہنچی جس میں سے کوئی فرق بچے گا نہیں. کائنات میں کتنے انسان ہیں اور کتنی اقسام ان کی، کتنے قسم کی علم ہے، تعلیم ہے، کتنے قسم کے لوگ ماہر ہیں. کوئی بہادر ہے اور کوئی اکھڑا ماستر ہے، لیکن کوئی اس واقعے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. سب کو یہ پہنچے گا. اس دن دو قسم کے انسان ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. وجوہ وجہ کی جمع، اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اسی چہرے سے بنا ہے مواجہہ، آمنے سامنے ہونا. کسی مقدس مقام پر جا کر کہتے ہیں یہ مواجہہ شریف ہے، یعنی ادھر کھڑے ہوئے تو چہرہ آمنے سامنے ہوتا. تو مواجہہ وجہ کے سامنے وجہ آئے تو مواجہہ. وجہ کی جمع کیا ہے؟ وجوہ چہرے. وجوہ بہت سے چہرے، یہ بہت طرح ترجمہ ہے. وجوہ میں جو ہے پر دو پیش لگی ہے، اس کا نام ہے تنوین. یہ تنوین کئی معنی میں آتی ہے. کبھی تنوین برائے تنکیر آتی ہے، کوئی ایک کے معنی میں. کبھی تنوین برائے تکسیر آتی ہے، بہت سے کے معنی میں، جب اس میں عموم پیدا ہوتا. تو تنوین کبھی برائے تعمیم ہوتی ہے، کوئی فرق باقی نہیں ہوگا. جو اس لائن کا ہوگا وہ لائن ابھی آگے کھل جائے گی. ایک ہے وفادار، دوسرا ہے غدار. ایک ہے مومن، ایک ہے کافر. ایک اللہ کی ماننے والا، ایک انکار کرنے والا، کوئی راستے. تو جو اس لائن کا ہوگا اس میں سے کوئی چہرہ بچے گا نہیں، ہر فرد کو شامل ہے. یہ کہاں سے آیا عموم؟ دو پیش کا ترجمہ ہے. وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ جھکے ہوئے ہوں گے. خشع خیشین عین، خشع کے معنی جھکنا. اگر آدمی جھکے گا تو مطلب یہ ہے کہ پاؤں پہ گر پڑا.
آواز جھک گئی تو کہتے ہیں خشعت الابصار، نگاہیں جھک گئی، خشعت الاصوات، آواز دب گئی، خشوع ان کے دل میں ہے تو دل جھک گیا. کہیں پر دل جھکنے کی بات آتی قرآن کریم میں سب استعمال ہوئے، آواز کا جھکنا، نگاہ کا جھکنا، دل کا جھکنا. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھک جائیں گی. خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آواز پس ہو جائیں گی. اور کہیں کہا گیا ہے فی قلوبہم خاشعہ، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا. تو قرآن کریم میں لفظ کا استعمال ہوا ہے خشع. تو خاشعات ان کے معنی جھک جانا، ذلیل ہو جانا. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی تاب نہیں ہوگی. کیوں؟ ذلت چڑھی آئے گی، اپنی ناکامی پر حسرت ہوگی. اب وہاں پر اس کی اصلاح کرنے کی کوئی شکل نظر نہیں آئے گی، اس لیے چہرہ اٹھا کر دیکھ سکے گا، چہرہ جھکا ہوا ہوگا. انتہائی ندامت کا اظہار مقصود ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھیلتے ہوئے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ. عاملۃ، عمل سے ہے عامل، عامل کامل. یہ کامل عامل ہے، یہ عامل کامل ہے. مگر یہ عامل کامل ہے یا ناکامل ہے یہ وہاں کھل جائے گا. یہاں تو کامل ہے پیسہ کھینچنے کے لیے 5,000 10,000، کوئی کسی کا 5,000 لائے کاغذ کے ٹکڑے کا. ہنرمند فن نہیں بیچتے، کوئی ہنرمند فن نہیں بیچتا. صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا کہ فن بیچتے تھے. وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچائے. یہ تو حکم ہے. لیکن فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ڈھونگ نہیں بتایا حضور نے. حضور نے یہ کام نہیں کیا. ہاں دم کیا، پھونک دیا، ہاتھ رکھ کر شفاعت کی دعا پڑھ دیا، صحابہ نے بھی یہ کیا. لیکن اس کا دھندا نہیں کیا، اس کی دکان نہیں کھولا. تو عاملۃ ناصبہ، عامل کے معنی کام کرنے والا. کوئی بھی عامل کو ورکر ترجمہ اس کا، عامل عمل کرنے والا یعنی ورکر. اب دو قسم کا ورک ہو سکتا ہے. ایک ورک جس کا صلہ ملنے والا ہے، اور ایک ورک جس میں محنت کرتے کرتے تھک گیا، مزدوری نہیں ملی، ڈوب گیا پیسہ، محنت ڈوب گئی. تو عاملۃ کے ساتھ صفت کیا ہے؟ ناصبہ، ایسا عمل کرنے والا جو عمل کرتے کرتے خستہ حال ہو گیا، کچھ نہیں ملا، اس کو کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ، تھکنے والا عامل. عامل اگر کامل ہو، شیخ بھی کامل ہو اور بندہ بھی عامل ہو، شیخ کامل ہو بندہ عامل ہو، تب جا کے اللہ حاصل ہو. مگر یہاں جو عامل ہے وہ صرف ناصبہ ہے، تھکا ہوا ہے. اس کی مثال دیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے، ایک مقام پر گئے، ایک کافر کو دیکھا وہ ریاضت میں، محنت میں، عبادت میں تھک کے چور ہو رہا. آج کل کسی کسی ہوتی ہے عبادت میں تپسیا کسی کسی ہوتی، ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا، کچھ دن تک پتے میں کھانا، کچھ دن ننگے پاؤں چلنا، کچھ دن نہیں نہانا، نہ جانے کتنے قسم کی محنتیں کر رہے ہیں. ایک پاؤں اٹھا کے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، کیا تو اللہ کو راضی کرا. ایسی ایسی حرکتیں بہت لوگ کرتے ہیں. حضرت عمر نے کسی کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا، کہا یہ محنت کرتے کرتے تھک جا رہا ہے مگر سلا نہیں پائے گا. اس کی محنت کا محنتانہ ٹوٹا ہوا دیکھ کے بنا رہا مجھے. اور اس کے بعد حضرت عمر نے یہ آیت پڑھا، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والا ہے، خستہ ہونے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا. محشر میں شیخ آئے تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو کہاں سے کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا. جس طرح سے کوئی غذا مردے کے جسم میں نہیں لگتی، ایسے ہی ایمان کے بغیر کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا. اور یہ تھک رہا ہے بیچارہ ایمان کے بغیر، اس واسطے یہ عاملۃ ناصبہ کا مزداد. اس لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ ایمان. جس طرح جسم کو پہلے جان چاہیے، جان ہے تو ساری غذائیں کام کریں گی، ساری دوائیں کام کریں گی. لیکن اگر جسم میں جان ہی نہیں ہے تو نہ غذا نہ دوا نہ دعا. بس یہ حال ہے کہ جس میں ایمان نہیں ہے وہ دنیا کا کوئی بھی عمل کر لے وہ عاملۃ ناصبہ کا مزداد، اسے کوئی اجر نہیں ملنے والا. اتنے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز. ایمان کے معنی مان لینا. اللہ نے جو کہا ہے اس کو مان لینا، اس میں سے تھوڑا ماننا تھوڑا چھوڑ دینا نہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع ما جاء بہ الرسول، جتنی چیزیں رسول اللہ لے کے آئے ہیں پوروں کو مان لینا، یہی مان. اس کا نام مان لینا. اور ماننے کے لیے پہلے جاننا پڑتا. پہلے جانے کا تو مانے گا یہ مسجد ہے، جانے کا کہ یہ مسجد ہے جب اس کو اللہ کا مانے گا. اسی واسطے آج کل لوگ میناروں کو ختم کر دے رہے ہیں، پابندی لگا دے رہے ہیں. کیوں؟ دیکھنے چلنے پھرنے والوں کو نظر نہ آئے کہ یہ مسجد ہے. جب مسجد پہچاننے کے نہیں تو اندر آئیں گے نہیں، تعداد کم ہو جائے گی. ہر یورپ پریشان ہے میناروں کو دیکھ کر. تو میناروں کو دیکھ کر پہچان ہوتی ہے. تو آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے آپ کی؟ مومن کا شعار ہے اطاعت. مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پر سرنڈر ہو جائے، گردن رکھ دیا، ہماری مرضی ختم، ہماری خواہش ختم، ہماری آرزو ختم، جو حکم ہے اس کا پابند، تو یہ مسلمان ہے. لیکن جو آدمی اپنی خواہش چلائے گا اور اللہ کا حکم نہیں تسلیم کرے گا، اس نے اللہ کو نہ پہچانا، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کی تصدیق کیا. تصدیق کرنے کا واسطے شرط ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق وصدق به، اور جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کیا وہ ہے مومن. سچ لے کر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصدیق کرنے والے صدیق اکبر، اور ساری کائنات میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے تصدیق کرنے والے کرائیں. تو مان لینا، اور ماننے سے پہلے جان لینا. جانے پہلے جو مانتا ہے اس کا ماننا غیر یقینی ہے. کیا مانا کیا جانا؟ امام بخاری نے باس کی کتاب العلم میں العلم قبل القول والعمل، قول زبان سے نکلا ہوا لفظ اور عمل جسم کے اعضاء سے نکلا ہوا عمل، ان دونوں سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے پہلے جاننا، عمل کرنے سے پہلے اس عمل کو جاننا. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو وہ بات کیا کر رہا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ انکار کرتا ہے نہیں معلوم، تو پہلے جاننا ضروری ہے. اور فرمایا اچھی طرح سے سمجھنا، قیادت سے پہلے سمجھنا. تفقہوا قبل ان تصودوا، سیادت ہو گئی، قیادت ہو گئی، امامت ہو گئی. پہلے معلوم تو ہو کس کو کہتے ہیں قیادت اور سیادت اور امامت، معلوم ہو تب تو کرے گا امامت. کیسے کرے گا قیادت؟ تو عاملۃ الناصبہ یہ ان کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں، تھکا دینے والا عمل لیکن صلہ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے. اور ایمان نام ہے ماننے کا، اور جاننے کے بعد ماننے کا شعوری ایمان نام ہے.
اور جب بندہ شعوری ایمان رکھتا ہے تو جس کو مان کر چلتا ہے اس کی مخالفت کبھی نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو دباتا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے، اس آدمی کی حالت دیکھ کر، بیچارہ محنت کر رہا ہے مگر سجانے میں جانا ہے۔ کہاں پہنچے گا یہ؟ تسلا نارن حامیہ، تسلا پہنچے گا، اردو میں ہم کہتے ہیں وصل، وصل یار، یہ سب کو معلوم ہے، یہاں وصل نار ہے، آگ میں پہنچے گا، وصل یار نہیں، وصل نار ہے یہاں۔ سیسلا تسلا، سیسلا بھی جا چکا ہے سورہ لہب میں، وہاں صیغہ غائب کا تھا، یہاں صیغہ حاصل کا ہے۔ تسلا داخل ہوگا نارن، آگ میں۔ آگ کی صفت، آگ کئی قسم کی ہوتی ہے، تانبے کی آگ، کوئلے کی آگ، بھوسی کی آگ، لکڑی کی آگ، پتھر کوئلے کی آگ، کئی قسم کی آگ ہوتی ہے۔ جس طرح سورہ حمزہ میں کہا نار اللہ، اللہ کی آگ، یہاں فرمایا نارن حامیتن۔ یہ حامیتن کیا ہے؟ ایسی آگ جو جھلسا دینے والی ہے، نارن حامیہ، جلا دینے والی، جھلسا دینے والی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں یہ آگ 70 درجہ تیز ہوگی۔ دنیا کی آگ جلانے کے والے کافی ہے، جلانے کے واسطے کافی، لیکن وہ آگ اس آگ کے مقابلے میں 70 درجہ تیز ہوگی۔ وہ نارن حامیہ، آگ سے سوزاں، جھلسا دینا، جلا دینا، نارن حامیہ۔ اس آگ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آگ مرنے نہیں دے گی، دل تک پہنچے گی۔ دنیا میں چمڑا جل گیا تو مر جاتا، 75% جل گیا تو مر جاتا، فلاں حصہ میں جل گیا تو مر جاتا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ جلے گا، جلتے جلتے پورا جسم جل جائے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو، یہاں کوئی امکان نہیں۔ اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھالیں جلتی جائیں گی نئی کھالیں ہم چڑھاتے جائیں گے تاکہ چکتے رہنے کا۔ ایک بار، دو بار، تین بار فرمایا نہیں، کلما، جب جب جلتی جائیں گی تب تک ہم کھال نہیں چڑھاتے جائیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ چکتے جائیں گا۔ اور وہ آگ کا حال یہ ہے کہ دل تک پہنچے گی۔ تطلع علی الافئدہ، تطلع مانے جھانکتی ہے، کہاں؟ علی الافئدہ، دلوں پر جھانکتی ہے، دلوں کی گہرائی تک جھانکتی ہے۔ تو یہ نارن حامیہ ہے، دلوں تک پہنچتی ہے، چمڑا بدلتا جائے گی، جب تک جل جائے گا پھر چلا دیں گے۔ موت نہیں آئے گی، یہ بھی آیت سن لو، سورہ ابراہیم پارہ 13 میں اللہ کا ارشاد ہے یاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، موت کی طرح تکلیف ہر طرف سے آئے گی لیکن مر گا۔ اس آگ میں جب پڑے گا تو آپ کی سوزش میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی، کیونکہ جب آدمی آگ میں ہوتا ہے تو اس کا پانی پہلے جلتا ہے، جسم کی رطوبت پہلے جل جاتی ہے۔ تو آگ میں انسان پہلے کیا پکارتا ہے؟ پانی، پانی، یہاں بھی وہی ہے۔ جب پانی کرے گا تسقا، تو پلایا جائے گا، من عین آنیہ، تسقا پلایا جائے گا، من عین، چشمے سے، چشمہ کون سا ہوگا؟ آنیہ مانے کھولتا ہوا چشمہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ آنیتن میں تنوین ہے، آنیتن، وہ تنوین بھی برائے تعمیم ہے یا برائے جنس ہے؟ کوئی ایک ہی چشمہ نہیں ہوگا کہ وہیں سے لا کر پلایا جائے گا۔ کیا جہنم چھوٹی ہے؟ کتنی بڑی جہنم ہے؟ اندازہ آیا پوچھتا؟ جہنم بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں جہنم کے لائق وہ سب جہنم میں ڈال چکنے کے بعد اللہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو کہے گی کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، کس کا انداز ہوتا؟ جب کسی بھوکے سے کہیں یہاں پیٹ بھر گیا، کیا بولتا کچھ اور ہے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ ابھی کھانا شروع کیا ہوں، کچھ اور ہے؟ یہ سوال جواب قرآن نقل کرتا ہے۔ سورہ قاف پارہ 26، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو کہیں گے کچھ اور ہے، هل من مزید، مزید کھانے کو کچھ اور ہے، اور کوئی نہیں رہے گا، سب ڈال چکے گے اللہ، انہیں اور خواہش کر رہی ہے، اتنی بڑی جہنم۔ بخاری کہتے ہیں کہ اس موقع پر رب کریم اس جہنم میں اپنا پاؤں رکھ دیں گے۔ جب اللہ رب العزت اپنا پاؤں رکھ دیں گے تو جہنم کی آواز تک 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 کی آئے گی، یعنی بس 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 بس، اتنی بڑی جہنم۔ یہ پوری کی پوری جہنم ایک کشمیر سے کافی نہیں ہے، جتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی دنیا ایک انسان کو ملے گی، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے برابر ایک آدمی کو ملے گی جنت۔ تو اتنے لوگوں کے واسطے کتنا انتظام کیا ہوگا اللہ نے؟ تو جہنم میں ایک چشمہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں آنیتن سے مراد کھولتے ہوئے چشمے، کسی بھی کھولتے چشمے سے لائیں گے، تو جہنم میں چشمے بہت ہیں، جہنم کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے۔ سورہ کہف پارہ 15 میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ پانی کی تاثیر کیا ہوگی؟ جیسے ہی پانی قریب میں جائے گا، منہ سے قریب، وہی یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، یشوی الوجوہ، چہرے کو بھون دے گا، یشوی بھوننا، بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں لحم المشوی، ہاں بھنا ہوا گوشت، یشوی چہرے کو بھون دے گا، اور اگر چہرے کی کھال پہ لگ گیا تو کھال گر جائے گی، اور اندر چلا گیا تو پیٹ کی اکڑیاں کٹ کے گر جائیں گی۔ سورہ محمد میں اللہ نے کہا ہے پارہ 26 میں فقط اکڑیاں گر جائیں گی۔ تو یہ پانی کو دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، چہرہ بھون دے گا، اندر گیا تو اکڑیاں کٹ جائیں گی، اور اس کے چہرے سر کے اوپر سے پانی ڈالا جائے گا۔ سورہ حج پارہ 17 میں اللہ نے کہا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اس کے سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا، یصحب بہ ما فی بطونہم والجلود، تو جو کچھ پیٹ میں ہے یا اوپر جو کھال ہے سب دے جائے گی۔ یہ آیتیں ہیں، روایتیں نہیں سنا رہا ہوں، آیتوں میں شک کرنے والے کا ایمان چلا جاتا۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی، اور ان آیتوں میں اللہ نے خبر دے دی ہے کہ وہ جو پانی ہوگا وہ کھولتے ہوئے چشمے کا ہوگا۔ آدمی جب پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ میری پیاس بجھ جائے، میری بھوک ختم ہو جائے، یا تو بھوک ختم کرنے کے لیے اور پیاس بجھانے کے واسطے کھاتا اور پیتا ہے، اور یا تو پھر لذت کے لیے کھاتا ہے۔ کھانا کھا چکا ہے، سر کٹ گیا، چلو بھائی تفاق پیزا کھا لو، لذت کے واسطے کھا لو۔ کھانا کھا چکا ہے، میٹھا کیا میٹھا کھا لو، کیوں؟ لذت کے لیے۔ تو کبھی پیاس اور بھوک بجھانے کے لیے کھاتا ہے، اور کبھی لذت کے لیے تفاق کھاتا ہے، اور کبھی کبھی حکیم صاحب ہوتے ہیں یہاں تو بڑے دبلے ہو، ذرا موز کھاؤ اور انجیر کھاؤ، اوپر سے دودھ پیو، ذرا موٹے ہو جاؤ گے، کمی ہونے کے لیے پیتا اور کھاتا ہے۔ یہ تین شکلیں ہوتی ہیں کھانے اور پینے کی۔ اگلی آیت فرماتے ہیں رب کریم اس میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا،
کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے لیے الا من مگر ذریع. ذریع کیا کی ذریع زوار یہ عین ذریع کے معنی آتے ہیں جہنم میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے ذریع, یہی کھانے کو ملے گا. تھوہر یہ کیا چیز ہے ذریع؟ لکھا ہے کہ یہ درخت جہنم میں ہوگا. اور جہنم کے اندر درخت کیسے ہوتا؟ لوگ پوچھتے ہیں آگ میں درخت کیسے ہوتا؟ ہاں آگ میں درخت ہوتا ہے. ایک درخت اس آگ میں ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ سمندر. آگ کے اندر درخت کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے. تخرج فی اصل جہنم, جہنم کی جڑ سے نکلے گا. کسی نے کہا تھا کہ جنات آگ سے ہے, اس کو آگ میں جلانا ممکن نہیں ہے, یہ خود آگ ہے اور جہنم بھی آگ ہے, تو کیسے کرے گا؟ سائل تھا انسان اور پوچھا تھا انسان سے, ایک تھپڑ مارا, کہا مار لگی. یہ جسم بھی مٹی کا ہے, تیرا کپڑا بھی مٹی کا ہے, مار لگی کیسے لگی؟ تو رب کریم اس پر قادر ہے کہ مٹی سے مٹی کو مار سکے, ایسے ہی آگ کو آگ سے جلا سکے. اس پر اللہ قادر ہے. سورہ یاسین دیکھ لو, 2 درختوں کے نام بتایا ہے اللہ نے. من الشجر الاخضر نارا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 2 درخت ہوتے تھے عربوں میں, ایک کا نام فرخ, ایک کا نام عفار, دونوں کی شاخیں توڑ کے ہری ہری ایسا کھا ملا لیجیے, آگ لگتی ہے فوراً. تو اللہ نے ہر ایک درخت کو آگ بنا دیا. ایسے جہنم کے اندر اللہ نے آگ میں درخت کو اگا دیا. اللہ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیر, اللہ کا آسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آگ میں جلانے کی قوت ہے. ابراہیم جلے تھے نہیں جلے, پانی میں ڈبانے کی قوت ہے. فرعون ڈوب گیا لیکن موسیٰ بچ کے نکلے. تو فی نفسی اس میں ڈبانے کی طاقت نہیں ہے, فی نفسی اس میں جلانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ پیدا کرتے ہیں تو ہوگی. بھوک میں کھانا پکانے کی طاقت ہے, پیدا کرتے ہیں اللہ. تو بذات کسی چیز میں کوئی چیز اثر نہیں ہوتی. اللہ شفا دیتے ہیں تو شفا ملتی ہے. تو اس کھانے کی تاثیر کیا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع, ان کے واسطے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے, اور ضریع جہنم کے درخت کا نام ہے. اس میں 2 چیزیں بتایا اللہ نے, لا یسمن, نہ وہ موٹا کرے گا, ولا یغنی من جوع, اور نہ بھوک سے بے پرواہ کرے گا. 2 چیزیں بتا دی. آدمی بھوک بنانے کو کھاتا, یہ بھوک سے بے نیاز نہیں کرے کھانے والے. اور لا یسمن, سمن کے معنی گھی کہتے ہیں, اور مسمن کہتے ہیں گھی والا جسم, موٹا آدمی. سمین موٹے کو کہا جاتا ہے. تو لا یسمن وہ جزو بدن نہیں بنے گا کھانا. جب کھانا کھاتے ہیں تو بدن کا جز نہیں بنے گا. آج لوگ بتوا دیتے ہیں, کہتے ہیں حرام کھائے گا آم کو نہیں لگے گا. یہ نہیں لگنا آپ کو کیا مطلب؟ جزو بدن نہیں بنے گا, یہ ہے لا کا ترجمہ. لا یسمن جسم کو موٹا نہیں کرے گا, جسم کو فربا نہیں کرے گا, اور بھوک میں تمہیں بھوک سے بے نیاز نہیں کرے گا. پھر کھا کے فائدہ کوئی فائدہ نہیں. لکھا ہے کہ یہ اتنا کڑوا ہوگا, کڑواہٹ میں ایلوا سے زیادہ کڑوا ہوگا, ایلوا سے زیادہ کڑوا ہوگا, اور بدبو میں مردے سے زیادہ بدبودار ہوگا, مردے سے زیادہ بدبودار ہوگا. کڑواہٹ میں ایلوا سے زیادہ, اور بدبو میں مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا, اور شدت میں آگ سے زیادہ تیز ہوگا, آگ سے زیادہ تیز ہوگا. یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ تو ایک طنز ہے, کھانا یہی ملے گا. تم کھاؤ یا مت کھاؤ, کھاؤ گے تو کیا ہے, نہ کھاؤ گے تو کیا ہے. لیس لہم طعام الا من ضریع, نہیں ہے ان کے واسطے کوئی کھانا مگر ایک کھاڑا دھاڑ. کون سا کھاڑا دھاڑ ہے؟ یہ کھانا کھانے والے کو فربا نہیں کرے گا. ولا یغنی من جوع, جو ہماری بھوک سے بے پرواہ نہیں کرے گا. یہ اتنے حوال 7 آیتوں میں کسے ہوئے؟ کچھ چہروں کے جو اللہ کے باغی تھے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کو, اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر رکھتے ہیں, ان کے لیے ان کے مقابل کیا نعمتیں دیکھیں. وجوہ یومئذ ناعمہ, وجوہ وہی ہے جو اوپر تھا, یومئذ وہی ہے جو اوپر تھا, وجوہ یومئذ وہاں تھا خاشعہ, اس کا اپوزٹ یہاں کیا ہے؟ ناعمہ. خاشعہ بنا ہے خشعہ سے, جھکنے والا, ذلیل ہونے والا, رسوا ہونے والا, اور ناعمہ بنا ہے نعمت سے, کھاتا پیتا چلا دکھائی دیتا. ناعمہ بنا ہے نعمت سے, جو آدمی ناز و نعمت میں ہوتا ہے اس کے چہرے سے نظر آتا ہے یہ تو کھایا پیا نظر آتا ہے. ناعمہ نعمت میں پڑا ہوا. وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے اس روز بار رونق ہوں گے. ناعمہ نعمت, اگر نعمت یاد رہی تو ناعمہ اس کا اس میں فائدہ ہے, نعمتوں میں پڑنے والا. کیسی نعمت ہوگی, کس قسم کی نعمت ہوگی؟ نعمتوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے بیان کیا اللہ نے, کیا کیا نعمت ہوگی ان کی آرام. لیکن ایک نعمت ہوگی جو ان ساری نعمتوں پر بھاری ہوگی, اور وہ نعمت ہے اپنے مالک سے ملاقات اور مالک کی زیارت. جب بندہ اللہ کو دیکھے گا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا, ہو جائے گا رب کریم کے حسن اور جمال کو دیکھتے ہوئے. کبھی اتنا سوچ لیا کرو کہ سارے حسیناؤں کو پیدا کرنے والا اور سارے جمیل کا جمال ادا کرنے والا خود کتنا جمیل ہوگا. اس لیے نگاہیں ہٹیں گی نہیں, جنت کی ہر نعمت ایک نظر آئے گی. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اللہ کو دیکھ لے گا, اور اللہ کے حوض کوثر سے نبی کے حوض میں کوثر پی لے گا. اور ایک بات ان کی آنکھوں نے اللہ کا مشاہدہ کر لیا ہوگا, اب اس کی نگاہوں میں کبھی حسرت نہیں آئی, کبھی ناکامی نہیں آئی, ہمیشہ خوش و خرم ہوگا. کس پر؟ لسعیہا راضیہ, راضی ہوگا اپنے سعی پر. سعی کون سی؟ سین عین, یہ سعی کے معنی آتے ہیں کوشش. صفا مروہ کے درمیان حاجی صاحب دوڑتے, وہ بھی صحیح ہے. اس دوڑنے کا نام صحیح کیوں ہے؟ کوشش کر رہا ہے حاجرہ کی نقل کرنے میں. طواف کے اطراف جو مطاف کا حصہ ہے خانہ کعبہ میں, وہاں چکر لگاتا ہے, وہ بھی صحیح ہے. اور صحیح کا نام مطاف میں طواف رکھا گیا. تو صحیح کے معنی کوشش. کوئی کوشش کرتا ہے دنیا بنانے کی, جنت بنانے کی. شداد نے دنیا میں جنت بنائی تھی, کوشش تھی اس کی, لیکن کوشش سے راضی نہیں ہوگا, نہیں تو ناکارہ ہوگی, کوشش فیل ہوگی. لیکن یہ سب کے سب جو چہرے ہوں گے تر و تازہ نعمتوں میں, یہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنے سعی پر راضی ہوں گے. کون سی سعی؟ سعی ایمان, ایمان کی سعی. بڑے خوش و خرم ہوں گے اور بہت زیادہ مسرور ہوں گے. جب آدمی وضو کرتا ہے اور بایاں پیر دھوتا ہے تو اس میں لفظ سعی دعا میں استعمال کیا گیا, اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وزیارۃ للطہور. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے سعی کو مشکور کر دے, یعنی اس پر مجھے اجر دے دے, اور ایسا کام ایسا کر بتا دے کہ مفابت ہو جائے. تو بایاں پیر دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. کیوں کہ مومن کو وضو سے یہ رہنا چاہیے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا آنسو بہاؤں گا اور اللہ سے اس عمل پر محنتانہ وصول کروں گا. یہ ہے لسعیہا راضیہ, اپنے سعی پر راضی ہوگا, ایک ایک عمل کا صلہ ملے گا. فی جنت عالیہ, جنت میں ہوگا.
جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کہتے ہیں اس باغ کو جو کسی اونچائی پر ہو، کیونکہ لفظ عالیہ آ گیا اور عالیہ کا معنی بہشت بری. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت جو 8 دروازوں والی ہے یہ جنت نیچے نہیں ہے، اوپر ہے، 7واں آسمان سے اوپر، عرش کے نیچے. اسی بات سے اللہ نے آدم و حوا سے اس درخت کے پھل کھانے کے بعد کہا نیچے اترو. اگر پہلے سے نیچے ہوتے تو نیچے اترو کیوں کر؟ اوپر سے نیچے آنے کو یہ تو کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے آؤ. اللہ نے آدم و حوا کو اوپر سے نیچے بھیج دیا تو جنت اوپر. فرمایا کہ جنت عالیہ اور بہشت بری میں ہوں گے، اونچی جنت میں ہوں گے. جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات جمع ہے عربوں میں خاص طور سے. جنت یعنی باغ کھجوروں کے، انگوروں کے، پھر وہاں کی ہوائیں شدید جھلسانے والی گرمی میں بہت پرکیف منظر ہوتا ہے. آج بھی آپ کبھی شدید گرمی کے موسم میں جائیں اور دھوپ کی شدت سے بچتے بچتے باغ میں پہنچیں گے، ٹھنڈی ہوا کھائیں گے اور سرور ملے گا وہاں کے کھجوروں سے اور انگوروں سے، تو سبحان اللہ کے ساتھ نکلے گا. کیا دھوپ ہے اور کیا ٹھنڈی چھاؤں ہے، یہ سب کہاں ملے گا؟ باغ میں. باغ کی فضا پرکیف ہوتی ہے. فی جنت عالیہ اور بہشت بری میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس کے اندر کوئی لغو آواز. لا تسمعوا، نہیں سنیں گے. فیہا، اس جنت کے اندر، لاغیہ، لاغیہ بنا ہے لغو سے، اور لغو کہتے ہیں بیکار آواز، جیسا کا ڈر. ایسی آواز آ رہی ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، بک بک کی آواز. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شریف آدمی جب گزرتا ہے کسی بک بک کی آواز سے تو شریفانہ گزر جاتا ہے، رکتا نہیں. تو جنتیوں کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ کوئی بک بک کی آواز نہیں آئے گی. کوئی پی کے آ گیا، کوئی کھا کے آ گیا، کوئی غصے میں آ گیا، کوئی جھگڑا کر کے آ گیا، وہاں ایسا نہیں ہوگا. کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، کسی سے بیزار نہیں ہوگا، کسی سے حسد نہیں ہوگا، کسی کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا، کسی کے خیال میں غل و غش نہیں آئے گی. جتنے لوگ داخل ہوں گے جنت میں ان کے دلوں کو اللہ دھل دیں گے، ان کے سینوں میں کسی قسم کا کینہ نہیں رکھیں گے، سب دھل جائیں گے. اس لیے کوئی بک بک کی آواز نہیں آئے گی. ایک آواز آئے گی بس، السلام علیکم. یہ آواز آئے گی. یہاں جو قول ہے السلام علیکم یہ باقی رہے گا. تحیتہم فیہا سلام، سورہ یونس 12:11. جنتیوں کا ایک قول باقی رہے گا، ہمیشہ سلام. اس لیے فرمایا ہے سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی کو عام کرنا ہے. تو لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی لغو اور بیہودہ بات وہاں پر نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، فیہا اس باغ کے اندر چشمے ہوں گے. اوپر کیا تھا؟ آنیہ، گرم چشمے کھولتے ہوئے. یہاں فرمایا جاریہ، بہتے ہوئے ہوں گے. جاری ہوگا، جاری کہتے ہیں جس کا پانی کہیں رکے نہ، چلتا رہے. چلتے ہوئے پانی کے لیے چھوٹی جگہ کافی نہیں ہوتی، چلتا رہے، ہمیشہ چلتا رہے. تو جو پانی چلتا رہے اس کو کہتے ہیں جاریہ. تو چشمہ ایسا ہے جو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. 4 چشموں کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے قرآن کریم میں. ایک سورہ محمد میں 4 چشموں کا ذکر کیا. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. یہ 4 نہریں ہوں گی. پانی کی نہر ہوگی جس کا مزہ ذرا برابر بدلا ہوا نہیں ہوگا. اور شراب ہوگی، شراب جس کے پینے سے سر چکرائے گا نہیں، بک بک کی آواز نکلے گی نہیں. اور ایسی شہد ہوگی جو بالکل مصفى خالص ہوگی. اور دودھ کی نہر ہوگی، ایسا دودھ کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، خالص دودھ. یہ 4 نہریں ہوں گی. ان نہروں میں ہوگا، بہتے ہوئے چشموں میں ہوگا پانی اور دودھ اور شراب اور شہد. ان 4 سے زیادہ بتا دے تو بندے پوچھتے ہیں اللہ اس کا نام تو بتا دیا، یہ ہوتی کیسا نہیں معلوم. یہ 4 سے بندہ واقف ہے، 4 کا نام بتا دیا، دودھ، شراب، شہد اور شراب. لیکن شراب یہاں کی ہمارے دماغ میں آتی ہے، پینے والا پا آتا ہے، سر چکراتا ہے، بک بک کرتا ہے. ہمارے وہاں کی شراب میں خوبی ہوگی کہ اس میں سر درد نہیں ہوگا، سر چکرائے گا نہیں. لا فیہا غول ولا هم عمل ينزفون، نہ سر چکرائے گا، نہ سر دکھے گا، نہ کوئی آواز بک نکلے گی، بالکل صاف شراب ہوگی. ختام ہو مسک، اس کی جو مہر ہوگی وہ مسک لگا ہوگا، بند ہوگی سر کا مہر. یہ سب اللہ نے انتظام کیا. فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر سرر سریر کی جمع تخت ہوں گے. مرفوعہ کے معنی بلند، اونچے. اتنے اونچے بلند تخت ہوں گے جس پر ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا. سورہ یاسین نے کہا ہے کہ وہ بلند ہوں گے اور اپنے ازواج کے ساتھ وہاں بیٹھیں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہاں جو ارائک ہے وہ یہاں پر سرر، اس میں بیٹھیں گے وہ اونچے اونچے تختوں پر. واکواب موضوعہ، اکواب جمع ہے کوبن کی، اور کوبن کے معنی پیالیاں. کیسی پیالیاں ہوں گی؟ موضوعہ، آپ کھولے رکھے ہوئے. تو موضوعہ کے معنی رکھے ہوئے، جہاں پانی ہو، جہاں نہر ہو، وہیں پینے کا برتن بھی ہو. یہ سلیقہ سکھایا رب کریم نے. کیا ہوتا؟ پانی وہاں ہے، گلاس وہاں، کیا ہوگا؟ پہلے گلاس کے بعد جاؤ، پھر پانی کے بعد جاؤ، چکر ہوتی. لیکن جہاں پانی ہے وہیں اس کے آپ کھولے رکھے ہوئے ہیں تو پینے والے کو تسلی ہوتی ہے. فرمایا واکواب موضوعہ، اور آپ کھولے وہاں رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، نمارق نمرقۃ کی جمع ہے اور بہترین قسم کے غالی سے نمرقہ. مصفوفہ صف در صف لگے ہوئے ہوں گے. تو نمارق نمرقۃ بہترین قسم کے غالی سے، مصفوفہ صف در صف لگائے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے. اور وہ غالیچے اور وہ قالین کیسے ہوں گے؟ فرمایا وزرابی مبسوسہ، وزرابی مبسوسہ، زرابی اور مبسوسہ دو لفظ یہاں پر. زرابی کے معنی ایسے قالین جس پر قیمتی قسم کے نقش و نگار بنے، اور مبسوسہ کے معنی بکھرے ہوئے، جہاں دیکھو بچھے ہوئے ہیں، تاحت نگاہ بچھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہاں جگہ نہیں ملے گی، جلدی جاؤ جگہ چھوٹ جائے گی. ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں گے، بلند سے بلند گدے سب در سب لگائے ہوں گے، اور قالین بھی قالین پھیلے ہوئے ہوں گے. یہ سب چیزیں ہم نے انتظام کیا ہے. رب کریم کا یہ وعدہ ہے نزلا من غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم کی طرف سے اللہ نے ضیافت کا انتظام کیا. دنیا والے کہتے ہیں آج فلاں کی طرف سے دعوت ہے، دعوت شاندار ہوگی، عالیشان، جانا ضروری ہے. مولوی صاحب کی دعوت تو کون آتا؟ مولوی صاحب کی دعوت میں کیا ہوگا؟ ایک ہی بریانی ہوگی تو کون آئے گا؟ اگر سی ایم دعوت ہے تو کہیں گے بڑا اچھا انتظام کیا ہوگا. یہ جو دعوت ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. نزلا من غفور الرحیم کہا اللہ نے. یہ غفور الرحیم کی دعوت، اور بلانے کے لیے بھیجا ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کو سچا مانا، ساتھ ساتھ بولیے، اور گھر میں داخل ہوئے، جنت سے فیضیاب ہوئے، اور اللہ نے کہا میں تم سے خوش ہو گیا، اب ناراض نہیں ہوں. اور جس نے دائی کی بات نہیں مانا، دائی کی باتیں شک کیا، پیچھے نہیں گئے، کھانا نہیں ملا، گھر میں داخل نہیں ہوئے، مالک کچھ نہیں ہوا، ناراض ہو گیا. تو یہ اللہ کا انتظام ہے.
اور اتنا انتظام کرنے کے بعد یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جیسا کوئی انتظام کرنے والا ہوگا ویسا ہی ان کا انتظام ہوگا. اسی لیے صاف سنانے کے بعد اللہ نے کہا جنت میں اللہ نے وہ انتظام کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا. یہ وہ چیزوں کا ذکر کیا ہے جنہیں تم کچھ پہچانتے ہو. گدا سن کر یہاں کا گدا, قالین سن کر یہاں کا قالین, اونچے تخت سن کر یہاں کے تخت تمہارے دماغ میں آتے ہیں کہ دنیا تم نے دیکھا ہے جو وہی کی چیزوں کو دیکھا. سیب سنتے ہی یہاں کا سیب سامنے آتا, لیکن دنیا کی کوئی چیز کی نسبت وہاں کی چیزوں سے بالکل نہیں ہے, صرف نام کا اشتراک بس. یہاں کے جو غالیچے ہیں وہاں کے غالیچوں سے نسبت نہیں ہے, یہاں کے تخت کی نسبت وہاں کے تخت سے نہیں ہے, یہاں کے پانی کے چشموں کی نسبت وہاں کے چشموں سے نہیں ہے. وہاں کی کوئی چیز یہاں سے کوئی نسبت نہیں رکھتی, صرف نام پہچان کے لیے بس. تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ انتظام کیا ہے کہ کسی کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, مارا عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, یہ سب انتظام کر دیا. اب کوئی آدمی کہے گا دعویٰ تو بہت کر رہے ہیں بھائی, ہے بھی طاقت نہیں آتی, کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے اتنے کروڑوں انسان کے لیے اتنے زبردست انتظام. یہاں 1000-2000 آدمی آتے ہیں تو کھینچ پانی شروع ہو جاتی ہے, میری پلیٹ میں رکھتا تو ایک آگے ایک جو بیٹھ گیا دوبارہ آ رہا, وہاں سارے انسان جمع ہوں گے, ساری کائنات جمع ہوگی, وہاں ایسا انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ بھگدڑ ہوگی, دھکے بھریں گے لوگ. اللہ نے کہا تم کو اللہ کی قدرت کو جاننے کے لیے 4 نمونے سناتا ہوں, 4 نمونے میں غور کر لو, بات نظر آئے گی. یہاں سے اسی سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی کے دماغ میں شک ہے کہ ایسا انتظام نہیں ہو سکتا تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسا انتظام کیا ہے اللہ نے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا بس نہیں دیکھتے ہیں لوگ اونٹ کی طرف کیسا پیدا کیا گیا ہے. یہ کیوں کہا, اونٹ کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ جن کو یہ مخاطب بنایا ہے یہ مکی صورتیں ہیں, اور مکی صورتوں میں حضور مکے میں تھے اور سامنے مکے کے بدو تھے جو اونٹ رہا کرتے تھے. ان اونٹ کے چلانے والوں کو مخاطب کر کے پوچھا گیا ہے تمہارے سامنے اونٹ ہے, دائیں بائیں پہاڑ ہے, اوپر آسمان ہے, نیچے زمین ہے, یا تمہیں 4 چیزیں سامنے ہیں, غور کر لو, ان 4 میں غور کرو. تو سب سے قریب ان 4 میں سے کیا تھا؟ زمین تھی, لیکن زمین میں جانے کا نمبر بعد میں آتا ہے, اس کا ذکر بھی بعد میں کریں گے. اس کے بعد پہاڑ ہے, دور ہے, اس کا ذکر ہے, اور اس کے بعد اوپر سب سے آسمان ہے, لیکن سب سے قریب جس کے ہاتھ میں وہ اونٹ ہے, تو وہاں شروع کر دیا. غور سے دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو اونٹ ہے اس کا خالق کیسا ہوگا, کیسا بنایا ہے. آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے اونٹ کی خواص کیا ہے. افلا کیا بس نہیں, لا ينظرون کیا بس نہیں دیکھتے, الى الابل اونٹ کی طرف. ابل کے نام بہت ہیں, ایک ہی نام نہیں ہے, ابل کے نام بہت ہیں. جیسے آپ کے آم کے نام بہت ہیں, یہ لنگڑا ہے, یہ حمایت ہے, یا بس ایسے بھی بہت نام ہے, بہت اسلام میں بھی. تو ابل کے نام بہت ہیں, 100 نام ہے. یہ ابل جس کو تمہارے ہاتھ میں دیا رسول اللہ نے, غور سے دیکھو کیفا کیسے خلقت پیدا کیا گیا, کتنی ترکیب ہے, دم کیسی ہے, سر کیسا ہے, اوپر سے اس کی حیات دیکھو. اونٹ کے بارے میں لکھا ہے حیات الحیوان میں, امام دمیری نے ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں, اس کا نام ہے حیات الحیوان, حیوانات کی زندگی. اس میں ہر جانور کے خواص بتائے گئے ہیں. اونٹ کی خواص میں لکھا ہے کہ اونٹ بڑا کینہ پرور ہوتا ہے, دل میں رکھ لیتا ہے. اگر آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام لیا تو دل میں رکھ لیتا ہے, اور جب موقع آتا ہے اوپر کی کھوپڑی کا ٹاپ کھینچ لیتا ہے. کسی میں یہ دماغ رکھ لیتا. حالانکہ یہ حکم مومن سے تھا کہ اگر تم برائی کو روکنے میں, ہاتھوں سے منع کرنے میں کمزور پڑ رہے ہو, زبان سے ٹوکنے میں کمزور پڑتے ہو, تو ایمان کا کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ دل میں رکھ لو, جب موقع آئے دینا. یہ اونٹ کی ذمہ ہے, مال کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے. وہ یا کینہ, اور کینے کا مطلب کیا ہے, اس کا حافظہ ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے, کچا نہیں ہوتا. اس کے پیٹ میں پانی کی پھیلی, 7 روز تک پانی اگر نہ ملے تو اس کی ذات پہ اثر نہیں پڑتا. 1 دن پیتا ہے, 7 دن چلتا ہے, اور وہ پانی بالکل آپ پی سکتے ہیں ذبح کرنے کے بعد, بالکل صاف رکھتا. عرب راستے میں جب پانی گھٹتا تھا تو ان کو ذبح کر لیتے, اونٹ کا گوشت کھا لیتے, اس کے پانی کی تھیلی نکال لیتے, اس کو پی لیتے. اس کا نام ہے سفینۃ البر, خشکی کا جہاز. سارا قبیلہ چلتا تھا, نیچے اوپر دائیں بائیں صاف جمبو لے کے چلتا. اور یہ اتنا مسکین ہوتا ہے کہ کوئی بھی نکل پکڑنے چلا جاتا ہے. اونٹ میں یہ خواص رکھا. اللہ نے پوچھا ہے غور سے دیکھو کہ کیسے پیدا کیا گیا, اس کا پیدا کرنے والا کتنا قادر مطلق ہے, تم نے کبھی سوچا؟ یہ تو وہ باتیں ہیں جو سر سے سمجھ میں آتی ہیں. بقیہ اونٹ کی خواص مکمل بحث کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیے, حیات الحیوان. اس میں ہر حیوان کا نام لے کے تمام خواص بتا دیے گئے. تو یہ اونٹ کو دیکھو, اس میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا بس لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا. والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسا بلند کیا گیا. كيف رفعت, رفع کے معنی بلند کیا گیا. کوئی آسمان کی طرف کیا دیکھے, نگاہیں تھک جائیں گی, نظر نہیں آئے. اس نیل کو رنگ کو لوگ آسمان سمجھتے ہیں. نیل کو پہلے درس کیا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے جو نیلا نظر آتا ہے آپ یہ سمجھتے کہ یہ آسمان. پانی اگر گہرا ہو جائے اس میں جھانک کر دیکھو تو پانی کی گہرائی سے پانی کا رنگ نیل کو نظر آتا ہے. بہت زیادہ اوپر ہونے کی بنا پر اس کا رنگ بھی آپ کو نیل کو نظر آتا ہے, مگر آسمان تک نگاہ نہیں پہنچتی. انسان کی نگاہ آسمان تک نہیں پہنچتی. سورہ ملک میں اللہ نے چیلنج کیا ہے. کیا چیلنج کیا؟ کیا تم نے آسمان کو دیکھا؟ کوئی دراڑ, کوئی شقاق, کوئی پھٹن, کوئی عیب ملا؟ نہیں دیکھا تھا, اب دیکھ لو. ثم ارجع البصر كرتين, دوبارہ نکال لو, اب موقع دے لو. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, تھک تھکا کر نگاہ ہو جائے گی, کچھ نہیں ملے. تو انسان دیکھے گا اس طرف. مراد یہ ہے کہ جو بلا ستون کے اور بلا کالم کے اور بلا کسی بم کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر سکتا ہے, وہ کتنا قادر ہوگا اس کی قدرت کو روشن نہیں کرنا چاہیے. اتنا بڑا آسمان بغیر عمد ترونها, تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا آج تک رکا ہوا ہے, بغیر آئرن کے, بغیر گریسنگ کے, بغیر کھمبے کے, جب سے بنا ہے آج تک رکا ہوا. اور اس میں ایسی کشش رکھا ہے فلکی مدار میں, ہر ایک طے رہا ہے اپنی گردش میں, کوئی سر منہ انحراف نہیں کر سکا. نہ سورج چاند سے آگے بڑھتا, نہ چاند سورج سے آگے بڑھتا, ہر ایک موقف ہے, ایک محور ہے, اپنی اپنی گردش لگے ہوئے. یہ نظام اللہ ہے. اس قدرت سے اشارہ یہ ہے کہ ہمارے مہمان پر شک نہیں کرنا, ہم نے انتظام کیا کھانے کا, ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے. اگر کھانے پر شک کرتے ہو تو یہاں دیکھو قدرت. وہی الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے, کیف کیسے, نصبت نصب کیا گیا.
مصیبت نصب کیا گیا، مطلب زمین میں گاڑ دیا گیا. زمین پانی پر تھی اور پانی پر جو چیز ہوتی ہے وہ متحرک ہوتی ہے، گردش کرتی ہے. انسان اس کائنات پر ٹھہر نہیں سکتا. اللہ نے اس کی گردش کو، جنبش کو، ارتعاش اور تبدیلی کو ختم کرنے کے لیے میخ ٹھوک دیا پہاڑوں کی. یہ ہے کیفا مصیبت، کیسے گاڑ دیا ہے، کیل ٹھوک دیا ہے تاکہ اب زمین پانی پر نہ ہلے. کہاں تک گاڑ دیا ہے، دنیا تھک گئی ہے، آج تک اس کی حد کو پہنچنے میں ناکام. شاید سورۃ طور کی تفسیر میں آیا والبحر المسجور کے تحت لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رشیا کی مشینوں نے 600 میل تک سوراخ کیا، 600 میل تک زمین میں سوراخ کیا. اس کے بعد ایک خلیج غلاف آ گیا، ان کی سب مشینیں ناکارہ ہو گئی. اس کے بعد آگے نہیں پہنچ سکا، ختم ہے. تو زمین کے اندر 600 میل تک پہاڑوں کی کیل ٹھوکا ہے اللہ نے. جو انسان پہنچ سکا ہے، ابھی اور نیچے کتنا ہے نہیں معلوم. لکھا ہے شاید کہ جہنم اس کے نیچے ہے، اور جس دن جہنم بھڑکائی جائے گی، یہ دریا جو سمندر ہے یہ جہنم کا حصہ بن جائے گی. اسی کا ترجمہ کیا ہے، والبحر المسجور کا، دریا بھڑکائے جائیں گے. کہ زمین میں پہاڑوں کی کیل ٹھوکنا یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، جو ہر انسان جاری ہو یا شادی ہو یا دیہاتی ہو ہاتھ لگا کر دیکھ سکتا ہے. پہاڑ یہ ہے تو صحیح، کس نے بنایا، کس نے گڑا، کس کی قوت ہے. اگر انسان ماننا چاہے تو منوانے کے واسطے یہ مشاہدہ کافی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا لوگ دیکھتے نہیں زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی. سطحت، سطح، سطح کے معنی آتے ہیں بچھانا. پہلے زمین کا مادہ بنا، پھر آسمان بنا، پھر زمین کے اس مادے کو بچھایا اللہ نے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، دحا میں بچھایا. یہ ہے سطحت. حالانکہ زمین کو لوگ کہتے ہیں یہ کروی ہے، انڈے کی طرح ہے، تو پھر گول ہونا چاہیے تھا. کھڑے ہوئے تو پھسلتا پیر گرتے رہتے. کروی ہونے کے باوجود، گردش ہونے کے باوجود ہمارے واسطے جو حصہ ہے بالکل مسطح ہے، بلڈنگ بنائے جیسا. بڑی بلڈنگ تو مسطح نظر آتی ہے زمین. اگر یہ مسطح نہ ہوتی، انڈے کی طرح ہوتی تو ہے کیسی، یہ تو اللہ کو معلوم. یہ تو سائنسداں بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں زمین چلتی ہے. ہم نے کہا چلتی ہے کہ رکی ہے نہیں معلوم، ہم کو رک جاتی ہے، چلی ہوئی ہے. اگر چلتی ہم کرتے اس کے اوپر سے، البتہ سورج چلتا اور شمس تجری، سورج جاری ہے، لیکن زمین جاری ہے یا رکی ہوئی ہے. قرآن اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا. انسان کی فہم سے قریب تر بات بتائی گئی ہے. تو زمین ہے گول انڈے کی طرح سے کروی، اس کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کیسی ہے، بچھی ہوئی زمین، بستر بچھونا لگا. کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا. مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی کیسی. یہ اللہ کی شان ہے. کاریگری ہے زمین میں، سخت بھی ہے. بلڈنگیں ٹھوک دو، 103 منزلہ بلڈنگ کہاں چلی ہے زمین پر. اتنے قوت دیا اور اتنی آسان دیا ہے کہ مرغی کو دفن کر لو، باریک باریک کوپل پھلوں کی پھولوں کی زراعت کی نکالو، اتنی ملائم، اتنی قابل حصول. تو اللہ نے شاید ان تمام چیزوں میں انسان کے واسطے نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، قدرت میں شک کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کے ساتھ یقین کرنا ہے. تو 4 باتوں میں غور کرنا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی تھی ان کو مخاطب کیا گیا ہے. آپ کے پاس اونٹ نہیں ہے، بکری میں دیکھ لو، بیل میں دیکھ لو، بھینس میں دیکھ لو. ہاں دوسری آیتوں میں موجود ہے. بھینس کا دکھایا، ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، اور بیچ میں سفید دودھ ہے. کبھی سوچا آپ نے دودھ نکالنا، دودھ نکالتا ہے، جہاں سے دودھ نکالتا ہے وہاں قریب میں ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایک طرف گوبر، گوبر کی بدبو نہیں آتی، ایک طرف خون، خون کا رنگ نہیں آتا. یہ سفید کہاں جا رہا ہے؟ کیا سفید دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، خشک کر دیا تھا اس کو. چمڑا کالا ہے، خون لال ہے، لیکن دودھ سفید ہے، ملائی ملائی میں کہاں جائے. تو تمہارے پاس اونٹ نہیں ہے تو بھینس دیکھ لو، بکری دیکھ لو، مرغی دیکھ لو، آپ کو ہر طرح لگائی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے. غور و فکر کر لو اور یہ مت سمجھو کہ جو دعویٰ ہے، جو وعدہ ہے، یہ وعدہ لیڈر ہے. ایسا نہیں ہے. جیسا کیا بولتے وعدہ، الیکشن میں جیت گیا تو فیکٹری کرا دوں. وعدہ ہے لیڈر نہیں ہے، یہ وعدہ ہے رب ہے. رب جب تم وعدے سننے کے لائق نہیں تھے تو آنکھ ناک کان دے کے بھیجا اور ماؤں کے رحم میں تم کو ایسا بنایا کہ تم ویسا مانگنے کے لائق نہیں ہوئی. یہ تو رب کریم کی عطا ہے. تم کو اس وقت دیا جب تم مانگنے کے لائق نہیں تھے، اور اتنا دیا ہے تم اتنا مانگ نہیں سکتے تھے. اللہ نے خود کہا وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم کو وہ سب دیا جو تم نے مانگا، بلکہ مانگنے کے لائق نہیں تھے، مانگنے کے لائق بنایا. تو یہ وعدہ اللہ کا، اس لیے اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ان تمام دلائل کے بعد حکم یہ ہے اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا ہے فذکر، تو آپ تذکرہ کر دو، ہٹ جاؤ، کام ختم ہوتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ تذکرہ کر دو، ہمارا تذکرہ کر دو، مخلوق کا تذکرہ کر دو، اونٹ کا، پہاڑ کا، زمین کا، آسمان کا تذکرہ کر دو. فذکر، بس یہاں لفظ قف ہے، اس کے معنی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، بس. فذکر، آپ تذکرہ کر دو، یاد دہانی کر دو، سمجھا دو، نصیحت کر دو. آپ کا موقف کیا ہے؟ انما انت مذکر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ صرف مذکر ہیں، نصیحت کرنے کو بھیجا ہے میں نے. مذکر، تذکرہ کرنے والا، مبلغ، پہنچا دینے والا، پیغام بھر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. ہم نے آپ کو یہی کر کے بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچا دو، پہنچانا کام ہے. اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر داروغہ. لست نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر، جو داروغہ منوانے والا، بائی فورس اپنا حکم نافذ کرنے والا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں، مسلط نہیں. مانتے ہیں تو ان کا بھلا، نہیں مانتے ہیں تو ان کا بھلا، ان کے سب جانے والی ہے. آپ کام پہنچا دینا. اور ایک مقام پہ فرمایا سورہ انعام میں، آپ کا حساب ان سے نہیں ہوگا، ان کا حساب آپ سے نہیں ہوگا. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے کچھ بھی آپ پر نازل نہیں ہوگا. آپ خالی پہنچا دیجیے. پہنچا دینے میں اجر مل جاتا ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے. کوئی مانے تب پورا ہوگا نہیں، مانے یا نہ مانے، پہنچانے والے کو اجر مل جاتا ہے. الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جس نے پیٹھ پلٹا دیا اور انکار کر دیا. پیٹھ پلٹا دیا اور انکار کر دیا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. جو اکبر صفت اللہ کی ہے، یہاں وہ صفت کس کی آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اکبر پہ زبر پیش نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو اللہ اوپر پیش آئے گا، اکبر اوپر پیش آئے گا. اللہ اکبر جسم کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ سب سے بڑا. لیکن یہاں اللہ نے عذابہ پر بے پر زبر رکھا اور اکبر پر زبر رکھا، یعنی صفت اکبر کسی ہے؟ عذاب کی. بس اللہ اس کو عذاب دیں گے، بڑا عذاب. تو عذاب کی صفت کیا ہے؟ اکبر. عذاب دیں گے نہیں، بڑا عذاب دیں گے. کیوں؟ اپنے خالق کو نہیں مانا، اپنے محسن کو نہیں مانا.
اور جس نے اس کے لیے بہترین راستہ بتایا اپنے اس مسلم کو ٹھکرایا، اس واسطے اس کو اللہ عذاب دیں گے۔ تو منوانا کسی کے ذمہ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جب نبی کے ذمہ منوانا نہیں ہے، صرف پہنچانا ہے، تو ہم طاقت کا اور نفرت کا اظہار نہ کریں، پہنچا دیں، بس ہمارے ذمہ نہیں۔ عذاب اللہ کے ذمہ ہے۔ بندہ سوچتا ہے کب ہوگا عذاب، کہاں ہوگا عذاب، کیسے ہوگا عذاب، ہم تو دیکھیں گے نہیں کب ہوگا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں دو راستے نہیں ہیں، ون وے ٹریفک، انا الینا ایابہم، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، انا بے شک الینا ہماری طرف ہے، ایابہم ایاب کے معنی واپسی، ان کا لوٹنا، ان کی واپسی، ان کا رجوع ہماری طرف۔ اس لیے آپ کہتے ہیں بھائی مر گیا مطلب گزر گیا، انتقال معنی منتقل ہو گیا، جہاں سے آیا وہیں چلا گیا، لوٹنا وہی ہے۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹنا، ثم پھر انا علینا حسابہم، بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، حساب بھی اللہ کے ذمہ، لوٹنا اللہ کی طرف، حساب بھی اللہ کا، ہمارے ذمہ حساب نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں حساب کرتے ہیں، کچھ تو بھی کیا ہوگا آج تک بھاگا ہے، دنیا میں حساب، لوگوں کے ذمہ نہیں حساب، کون اچھا ہے کون برا ہے، لوگوں سے نفرت نہیں کرنا، بلکہ جو برائیاں ہیں برائیوں سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نفرت نہیں، مرض سے نفرت کرنا ہے، تب تبلیغ ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے مزاج میں، ہماری مرضی کا نہیں ہے تو ایڈ جاتے، فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ آپ کے ذمہ ایڈنا نہیں ہے، ایڈنا کو آزاد دینا ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ پورے دل کی صفائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیغام پہنچا دینا، جیسے فرعون کو پیغام پہنچایا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون نے، اور ابو جہل کو پیغام پہنچایا تھا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو جہل سے بڑا دشمن اور حضور سے بڑا حبیب کون ہو سکتا، ادھر موسیٰ سے بڑا کریم اور فرعون سے بڑا غدار کون ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے سامنے یہ ہونا چاہیے، ہمیں سے پہنچانا ہے، کسی بندے سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کی خطائیں اس کی سزائیں اللہ کے ذمہ، ہمارے ذمہ کچھ نہیں۔ اس آیت کو سن کر حکم ہے کہ لوگ چپکے سے کہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جب یہ آیت سنیں کہ حساب میرے ذمہ ہے تو کہہ دیں اللہم حاسبنا، اگر اکیلے ہے تو حاسبنی، اور بیوی بچوں کو ملا لیا تو حاسبنا، اے اللہ ہمارا حساب آسان دیجیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب دیجیے۔ یہ دعا مسنون ہے، مگر امام صاحب نماز میں پڑھیں گے تو آپ دعا نہیں کریں گے، یہ اپنی تلاوت میں ہے، نماز کے باہر ثابت ہے، نماز کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اس صورت کا جواب نماز میں دینا حدیثوں میں ثابت نہیں ہے، نماز کے باہر ثابت ہے۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا، نام اعمال بائیں ہاتھ میں جائیں گے، دائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ بی بی عائشہ نے ایک بار سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ کو عفو ہے، ہم کو معاف کر دیجیے، اور حساب بہت آسان لیجیے۔ ایک حدیث ان کے سامنے تھی، من حسب حسب، جو بھی حساب لیا گیا عذاب دیا گیا بچے گا نہیں، من حسب حساب فقط حسب، جس کا حساب میں جگہ لی گئی بچے گا نہیں، جس کے حساب میں جگہ لی گئی بچے گا نہیں۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ حساب میں جگہ ہوئی تو بچے گا نہیں، اور پھر دعا سے کہتے ہیں کہ ہمارا حساب آسان لیجیے۔ بی بی عائشہ کو حضور نے جواب دیا کہ حساب سے یہاں مراد صرف پیشی ہے، بس آؤ اور چلے جاؤ، آؤ اور چلے جاؤ، آؤ اور چلے جاؤ، نماز ایسی کیسے پڑھا، زکات ایسی کیسے دیا، ٹوپی ایسی کیسے لگایا، یہ جگہ ہوئی تو نہیں بچے والے۔ تو حساب آسان کا مطلب جگہ نہیں، صرف پیشی، اور جب صرف پیشی ہوگی تو بندے کا راستہ آسان ہوگا۔ اس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، کیا مطلب اس کا، بغیر جگہ کے جائیں گے، چلے جائیں گے، گزر جائیں گے اللہ کے سامنے سے۔ یہ حساب کتاب کی آسانی کا مطلب صرف پیشی ہے، جو بندے مومن اللہ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے صرف پیشی رکھیں گے، گزار دیں گے، جگہ نہیں کریں گے، اور جو جگہ سے بچ گیا ہمیشہ کے واسطے بچ جائے گا۔ ایک بار اعلان کہ بندہ کامیاب ہو گیا تو کبھی اپنا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔